بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استوریا ٹی وی کی جانب سے غازی محمد عبداللہ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج 23 مارچ 2021 ہے اور پاکستان میں اس کو یوم پاکستان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ عمومی طور پر آج کے دن کی اہمیت دو اعتبار سے ہے ناظرین۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرارداد لاہور جو 22، 23 اور 24 مارچ کے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں پیش کی گئی اور پھر بعد ازاں 24 مارچ کو باقاعدہ طور پہ اس کو منظور بھی کیا گیا۔ اس قرارداد کے حوالے سے یہ دن پاکستان منایا جاتا ہے۔ پھر 23 مارچ 1956 کے دن پاکستان نے اپنا پہلا دستور نافذ کیا، پاس کیا۔ اس کی یاد میں پھر اس کو یوم پاکستان کے حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم 23 مارچ کا یوم پاکستان کے دن کے حوالے سے جو قرارداد لاہور جو ہماری ملی قومی زندگی کا ایک بڑا اہم دن سمجھا جاتا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو ناظرین، قرارداد لاہور 1940 جب پیش کی گئی اور پھر بعد ازاں 24 مارچ 1940 کو اس کو منظور کیا گیا، یہ پاکستان کے قیام کی تحریک کے سلسلے میں ایک بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ کے لیے تاریخ ترین لمحات 1937 کے عام انتخابات تھے، اور یہ اس لیے تاریخ ترین تھے جب مسلم لیگ کو انتخابات میں مجموعی طور پہ زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور بہت ساری جگہوں پہ اسے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ کو 1937 میں ہی اس کا ایک روشن ترین لمحہ بھی نصیب ہوا، یعنی 1937 میں ہی آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس لکھنؤ ہوا، جس میں مسلم لیگ کو ایک طرح سے اس کا احیاء کیا گیا۔ اس اجلاس کی خاص بات یہ تھی کہ ان تمام مسلم اکثریتی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی تھی جہاں سے مسلم لیگ کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ اس بات کی کھلی ایک وضاحت اور غمازی کر رہی تھی کہ وہ جو 1937 کے عام انتخابات میں پہنچنے والا نقصان تھا، اس پر اب کافی حد تک قابو پا لیا گیا تھا اور مسلم لیگ دوسرے لفظوں میں کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہو چکی تھی۔ چنانچہ یہ اس بات کی طرف مزید وضاحت کریں تو آگے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 1937 سے 1946 تک کے جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے، ان میں مسلم لیگ نے 56 میں سے 46 نشستیں حاصل کیں۔ چنانچہ 1937 کا سال پاکستان کے قیام کی تحریک کے حوالے سے اور قیام پاکستان کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مسلمانان ہند نے اب دوسرے لفظوں میں ایک قوم کی حیثیت سے جینے کا ارادہ باندھ لیا تھا، جو کہ مختلف شواہد سے یہ ظاہر تھا کہ اس کے لیے اب وہ کمر بستہ ہو چکے تھے۔ قرارداد لاہور پاکستان کے ایک بڑے مشہور لکھاری اور پولیٹیکل سائنٹسٹ خالد بن سعید، جنہوں نے تاریخ پر بھی بڑی اہم کتابیں لکھیں، ان کے مطابق مسلمانوں کو دراصل قرارداد لاہور کے نتیجے میں ایک واضح منزل اور جہت عطا ہو گئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں اب مسلمانوں نے بطور اقلیت اپنے لیے محض کچھ ضمانتوں کے حصول کی جد و جہد ترک کر کے اپنے حقوق منوانے کا ایک عزم صمیم باندھ لیا تھا۔ آئینی اصطلاح میں ناظرین، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب مسلمان ملکی قانون کے تابع نہیں رہیں گے جیسا کہ اقلیتوں کے حوالے سے ہوتا تھا، بلکہ اب وہ بین الاقوامی قانون کے
زیر حفاظت ہوں گے، یعنی بین الاقوامی قانون کے تحت مسلمان علاقوں یا آبادی کے حوالے سے ہندوؤں سے کم ہونے کے باوجود خود مختار ریاستوں کے حصول میں اب برابر کے حصے دار ہوں گے۔ چنانچہ ناظرین، ایک اور بات ہمیں خاص طور پہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس زمانے میں 1940 کی جو قرارداد میں یہ چیزیں پیش کی گئیں یا یہ ارادہ جو باندھا گیا یا جو عزم ظاہر کیا گیا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ اس سے پہلے بہت سارے لوگ انہی خطوط پر سوچ رہے تھے۔ مثال کے طور پہ دکن میں ایک ایسی شخصیت ڈاکٹر سید عبداللطیف کی تھی۔ انہوں نے 1939 میں ایک منصوبہ پیش کیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے 4 خطے بنا دیے جائیں۔ اسی طرح علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 2 پروفیسروں سید ظفر الحسن اور افضال قادری صاحب نے 3 وفاق کی تجاویز پیش کی تھیں، ایک شمال مشرق، دوسرا شمال مغرب اور تیسرا حیدرآباد دکن پر مشتمل ہوگا۔ بہرکیف کوئی ایسا منصوبہ قابل عمل نہیں تھا تب تک جہاں ہندو اکثریتی علاقوں کو بھی شامل ہونا تھا۔ چنانچہ 1938 میں 10 اکتوبر 1938 میں سندھ مسلم لیگ نے سر عبداللہ ہارون کی تحریک پر تقسیم ہند ہندوؤں اور مسلمانوں پر مشتمل دو وفاقوں کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر غلام مرتضیٰ سید یعنی جی ایم سید صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان 2 مختلف قومیں ہیں۔ 25 مارچ 1939 کو لیاقت علی خان نے میرٹھ میں تقسیم کے حق میں اپنی آواز بلند کی تھی۔ چنانچہ یہ جو 1 سال سے بھی کم عرصے کے بعد ازاں آل انڈیا مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس 22، 23 اور 24 مارچ کو منٹو پارک لاہور میں منعقد ہوا، اس اجلاس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں 2 قومی نظریے کو دراصل رسمی طور پر منظور کر لیا گیا تھا۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے 22 مارچ 1940 کو اپنی تقریر میں یہ فرمایا کہ لفظ قوم کی تعریف کسی بھی طرح کی جائے، مسلمان ہر لحاظ سے ایک قوم ہیں جن کو ایک وطن، ایک سرزمین، ایک ریاست ملنی چاہیے۔ اس آزاد اور خود مختار حیثیت میں ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن و آشتی سے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عوام اپنی روحانی، ثقافتی، معاشی، سماجی اور سیاسی زندگی کی نشو و نما ان خطوط پر کریں جو ہمارے لحاظ سے بہترین ہوں، ہمارے تصورات سے ہم آہنگ ہوں اور ہمارے عوام کی فکری صلاحیتوں سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اسی تقریر میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک جگہ فرمایا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا تعلق 2 مختلف مذہبی فلسفوں، رسم و رواج اور ادبیات سے ہیں۔ دونوں نہ تو آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ بلا شبہ ان کا تعلق 2 مختلف تہذیبوں سے ہے جن کے تصورات اور نظریات باہم متصادم ہیں۔ ناظرین، یہ وہ تقاریر جو قائد اعظم اور بعد ازاں دیگر مسلم لیگ اکابرین نے کی تھیں اس اجلاس میں، جو کہ مسلم لیگ کا سالانہ 27واں اجلاس تھا، اس میں 2 قومی نظریہ کی یہ جو انٹرپریٹیشن تھی، اس نے تنازعات کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ کیا جناح واقعی اپنے اس نظریے کی پیشکش میں مخلص تھے؟ مثال کے طور پہ ایک صحافی درگا داس نے لاہور میں ہی جناح سے یہ سوال کیا کہ کیا پاکستان آپ کا سنجیدہ مطالبہ ہے یا محض سیاسی سودا بازی ہے؟ اس قیاس آرائی کی توجہ یہ ہے کہ جناح نے پہلے تو جداگانہ انتخاب کی مخالفت کی تھی اور اس وجہ سے گوپال کرشن گوکھلے نے انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا تھا۔
اور جب قرارداد لاہور کا ہدف حاصل ہو گیا تو دوبارہ جناح نے دو قومی نظریے کو ترک کر دیا، اور 11 اگست 1947 کی جو مشہور تقریر جو انہوں نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں کی، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کا تعلق کسی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، امور مملکت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم سب ایک بنیادی اصول سے آغاز کار کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک مملکت کے برابر شہری ہیں۔ اپنی اسی تقریر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، یو آر فری ٹو گو ٹو یور پلیسز آف ورشپ، دا اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ۔ تو یہ وہ جو چیز تھی، اس بنیاد پر عمومی طور پہ یہ سوالات قائد اعظم کے قرارداد لاہور کی تقریر کے بعد بھی تسلسل سے اٹھائے جاتے رہے، اور پھر بالآخر قیام پاکستان کے بعد بھی ان پر عموماً چیمگوئیاں یا اعتراضات ہوتے رہے ہیں۔ ناظرین، دو قومی نظریہ بطور ایک درمیانی نقطہ نظر کے اختیار کیا گیا تھا، یہ بنیادی چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ قائد اعظم جناح نے اس نظریے کے بارے میں بہت محتاط انداز فکر اختیار کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ بہت سے ہندو اور بالخصوص لالا لاجپت رائے جیسے ایک بڑے قومی سطح کے لیڈر، وہ بھی اسی نظریے کے حامی تھے۔ جناح صاحب نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جن جن اختلافات کا ذکر کیا، وہ بنیادی طور پہ حقیقی اختلافات تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دونوں قومیں ان اختلافات کے باوجود سیاسی طور پر ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو کر زندہ رہ سکتی تھیں؟ اس سوال کا جواب دینا بھی لازمی ہے۔ پھر آخر کیوں قائد اعظم نے اس نظریے کو 1940 میں پروان چڑھایا، لیکن 1947 میں کچھ لوگوں کی رائے میں یہ کمزور کر ڈالا؟ ناظرین، اس کے لیے ہمیں دو قومی نظریہ کی بنیادی روح سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ ناظرین، لالا لاجپت رائے ہی نہیں بلکہ دوسرے ہندو رہنماؤں نے بھی دو قومی نظریے کی مختلف مواقع پہ تائید کی تھی۔ مثال کے طور پہ گاندھی نے بھی انتہا پسند جماعت راشٹریہ سیوک سنگھ کے واردھا کیمپ کے معائنے کے دوران ایک تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہر قوم کو یہ حق پہنچتا ہے اور وہ اس کی پابند ہے، اگر اسے اپنے علیحدہ حیثیت میں رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، تو اسے اپنے آپ کو منظم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ گاندھی بعد ازاں قیام پاکستان کے بعد راشٹریہ سیوک سنگھ کے ہی ایک کارکن کی جذباتیت کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ تو اسی طرح 1947 میں جب بنگالی قوم پرست تحریک اپنے عروج پر پہنچی اور جب پنڈت جواہر لال نہرو جو کانگریس کے ایک اور بڑے اہم لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے بھی دو قومی نظریہ کی حمایت کی تھی۔ چنانچہ اب جانچنا یہ ہے کہ کیا دو قومی نظریہ تقسیم ہند کے لیے مسلم لیگ کا اور مسلمانوں کا یا قائد اعظم محمد علی جناح کا جائز موقف تھا یا نہیں؟ ناظرین، ہندوستان میں دو قومی نظریہ اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ ایک بڑی اقلیت جس کی تعداد 10 کروڑ کے لگ بھگ تھی، اس کو اکثریت کے جبر سے بچایا جائے۔ پاکستان میں دو قومی نظریے کا تسلسل اقلیتوں کے حقوق غصب کرنے کے مترادف ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس بات کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا سکتے ہیں کہ مسلمان چونکہ ہندوستان میں اقلیت میں تھے، اس لیے انہوں نے جداگانہ انتخاب کے لیے جد و جہد کی۔ اس کے بغیر انہیں اندازہ تھا کہ ان کی آواز نہیں سنی جائے گی۔ پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ اور پاکستانی مسلمانوں کے کچھ حلقے جداگانہ انتخاب کو جاری رکھنے پر مصر تھے، لیکن حسین شہید سہروردی یا دیگر کچھ لوگ، میاں افتخار الدین جیسے لوگ، ان لوگوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اب پاکستان بننے کے بعد جداگانہ انتخاب کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ پاکستان میں جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنی صدارت کے زمانے میں اقلیتوں کی خواہش کے بغیر
جداگانہ انتخاب نافذ کر دیا۔ اقلیتوں نے اس قانون کو ختم کروانے کے لیے جد و جہد کی، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جداگانہ انتخاب کے ذریعے دراصل انہیں پس پشت ڈالا جا رہا ہے، اس طرح ان کی آواز نہیں سنی جا سکے گی۔ چنانچہ ناظرین، اس بحث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی نجات کی روح اسی چیز میں ہوتی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے حفاظتی اقدامات کیا اٹھائے جائیں۔ یہی وہ روح ہے جو کہ دو قومی نظریے کے پس منظر میں کار فرما ہے۔ یعنی نظریہ جو ہوتا ہے ناظرین، اس کی روح جو ہے، اس کی اسپرٹ، وہ سب سے اہم، وہ مقدم رہنی چاہیے، نہ کہ نظریے کی محض ظاہری حیثیت۔ یعنی ایک ہی نظریہ ایک سچویشن میں بالکل ایک جائز مطالبہ بن کر ابھرتا ہے، جیسا کہ غیر منقسم ہندوستان، لیکن اب پاکستان بننے کے بعد یہ نظریہ وہ ایک جائز مطالبے کے طور پہ نہیں رہتا۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر پاکستان میں، جیسا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جداگانہ انتخابات کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، لہٰذا اس انتخاب کو باقی رہنا چاہیے، طریقہ انتخاب کو، خواہ اقلیتیں اس کے حق میں ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ایک مختلف سچویشن میں ایک مختلف قدم یا مختلف پالیسی کی متقاضی ہیں۔ اب آتے ہیں قرارداد لاہور کے کچھ اور الفاظ جو اصل الفاظ ہیں، وہ میں آپ کے سامنے مد نظر رکھتا ہوں۔ اس قرارداد میں یہ درج ہے کہ اس ملک میں یعنی ہندوستان میں کوئی آئینی منصوبہ قابل عمل نہ ہوگا یا مسلمانوں کو قبول نہ ہوگا جو درج ذیل اصولوں کی روشنی میں وضع نہ کیا گیا ہو۔ یعنی جغرافیائی اعتبار سے متصل اکائیوں کی حد بندی کر کے ایسے خطے بنا دیے جائیں جس میں ضروری علاقائی رد و بدل کر کے مسلمان اکثریت کے منطقے بنائے جائیں، جیسے ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی علاقے۔ اس طرح سے یکجا کیے گئے علاقوں کو آزاد مملکتوں کا درجہ دیا جائے اور جس کی تکمیلی اکائیاں خود مختار اور مقتدر ہوں۔ ناظرین، یہ مشہور قرارداد 23 مارچ 1940 کو اس اجلاس میں مولوی ابو القاسم فضل الحق نے پیش کی تھی، جو مسلم اکثریتی صوبے کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اس قرارداد کی تائید میں چودھری خلیق الزماں، جو کہ مسلم اقلیتی صوبے کی نمائندگی کر رہے تھے، یعنی یو پی کا صوبہ، انہوں نے کی تھی۔ اسی قرارداد کی بنیاد پر پھر کل ہند مسلم لیگ نے تشکیل پاکستان کو ممکن بنایا اور پاکستان بڑی کامیابی کی منزل تک پہنچا۔ ناظرین، قرارداد کا جہاں تک متن کا سوال ہے، یہ بڑا مبہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس قرارداد میں نمبر ایک، نہ تو لفظ پاکستان لکھا گیا ہے، نہ ہی تذکرہ ہے، اور دوسری بات، جن علاقوں میں پاکستان بنانے کا مطالبہ مسلم لیگ نے کیا تھا، ان کا نام یا کوئی تذکرہ ہی نہیں، نہ ہی ان کی کوئی واضح حد بندی کی گئی ہے۔ اسی طرح اس قرارداد میں لفظ ایک ریاست کی بجائے ریاستوں یعنی جمع کے صیغے کو استعمال کیا گیا، جس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ پاکستان ایک واحد مملکت ہوگا یا مملکتوں کا مجموعہ ہوگا۔ پھر ایک اور پہلو ہے کہ اس قرارداد میں لفظ اٹونومس یعنی خود مختار کو لفظ ساورن کے ساتھ کنفیوز بھی کیا گیا ہے۔ یعنی ساورن جو ہوتا ہے ناظرین، وہ لفظ اٹونومس کے مترادف نہیں ہوتا، یہ دونوں الگ الگ اور دونوں الگ مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح مملکتیں خود مختار ہو سکتی ہیں بغیر اقتدار اعلیٰ کے، لیکن یہ ابہام غیر ارادی طور پر تھا یا یہ ابہام دانستہ طور پہ یہ اس میں رکھا گیا تھا۔ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھیں تو مورخ کے لیے یہ ڈٹرمن کرنا کچھ آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال اس تمام ابہام کے باوجود ناظرین، اس قرارداد کی سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں وحدانی طرز حکومت کو یکسر نظر انداز کر کے مسترد کیا گیا ہے۔
اس کی جگہ وفاقی طرز حکومت کو ہی ایک تجویز کیا گیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں مولوی اے کے فضل الحق بطور سیاستدان اور چودھری خلیق الزماں بطور تاریخ دان قرارداد لاہور پر نظر ثانی کے علمبردار بن گئے۔ مولوی اے کے فضل الحق نے مشرقی بنگال کے گورنر کی حیثیت سے اور خلیق الزماں نے اپنی کتاب پاتھ وے ٹو پاکستان میں پاکستان کی ایک ملک کی حیثیت سے اور ہندوستان کے اندر فرقہ وارانہ مسائل کے تناظر میں اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے، اس مذکورہ ابہام کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ کے نام اپنے ایک انٹرویو میں کسی حد تک دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ قائد اعظم نے اس انٹرویو میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک جمہوری وفاقی مملکت ہوگا جس میں موجود شمال مغربی سرحد، بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے صوبے مغرب میں شامل ہوں گے، یعنی یہ مغربی حصہ ہوگا پاکستان کا، اور بنگال اور آسام اس کا مشرقی حصہ ہوں گے۔ 1940 کے اس قرارداد کے اہمیت یہ ہے کہ اس وقت سے پھر بعد ازاں تحریک پاکستان کے دوران بھی اور قیام پاکستان کے بعد اس کو یوم پاکستان کے نام سے منایا جاتا رہا ہے۔ اس قرارداد کی ایک اور اہمیت یہ ہے ناظرین کہ اس نے ہندوستان کی سیاست میں ایک نئے عامل کو داخل کر دیا، جبکہ یہ وہ دور تھا جب برطانیہ دوسری جنگ عظیم میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ناظرین، اس قرارداد نے برطانیہ اور برٹش گورنمنٹ کے سامنے یہ چیز واضح کر دی تھی کہ تقسیم ہند یا ہندوستان کی یکجہتی، اس سارے ایشو پر اب مسلم لیگ کو، آل انڈیا مسلم لیگ کو اور قائد اعظم جناح کو نظر انداز کرنا ناممکن ہوگا۔ یہی اس قرارداد لاہور کی تاریخی اہمیت ہے۔ ناظرین، قرارداد لاہور ہماری جد و جہد آزادی اور ہماری ملی اور قومی تاریخ کا ایک انتہائی شاندار واقعہ ہے، ایک شاندار چیپٹر ہے جس نے ہماری آئندہ قومی زندگی کی راہیں متعین کی۔ ناظرین، قرارداد لاہور پر اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جن پر انشاءاللہ آئندہ ہم کسی وقت مزید آپ سے گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔